بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شیجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 TV کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں۔ ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پودیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. گولڈن ٹریولز ہندوستان کا سب سے بھروسے مند، قابل اور بہترین خدمات کا ریکارڈ رکھنے والے ٹریولز کے ساتھ بنائیے اپنے مقدس سفر کو آسان۔ منسٹری آف مائنورٹی افیئرز، حکومت ہند اور منسٹری آف حج عمرہ سے منظور شدہ پچھلے 33 سالوں سے حاجیوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ مکہ میں 5 اسٹار اور مدینے میں 4 اسٹار ہوٹل میں ہے قیام۔ زون 1 جمرات سے صرف 90 میٹرز، VVIP معلم A اور C سروس موجود ہے۔ بیسک پیکیج 7,20,000 شفٹنگ لی میریڈین ہوٹل، 32 دن معلم گولڈن پیکیج 9,30,000 روپے، شفٹنگ VVIP معلم A۔ پلیٹینم پیکیج 10,75,000 نان شفٹنگ VVIP معلم A۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروس، 3 وقت حیدرآبادی بہترین ذائقہ دار کھانے، AC بسوں کے ذریعے مدینہ اور مکہ کی زیارتیں۔ گولڈن ٹریولز کا سفر منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ مسلسل تیسرے دن غزہ کے آسمان سے بم برستے رہے۔ تازہ حملوں میں 95 فلسطینی جاں بحق۔ اہم راہداری پر قبضے کے لیے اسرائیل کا زمینی آپریشن۔ جنگ بندی کے لیے قاہرہ میں بات چیت کا امکان۔ حماس نے کہا مصالحت کار ذمہ داری نبھائیں۔ نیٹ زرین راہداری پر قبضہ سنگین خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل میں حوثی حملوں سے دہشت، کئی زخمی۔ نتنیاہو کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا۔ یمن میں امریکی حملے، US سینٹرل کمانڈ نے کہا آپریشن کئی ہفتوں تک جاری رہے گا۔ ہوسٹیجز کے رشتہ داروں میں بے چینی۔ سابق وزیر دفاع موشے یالون نے عوام سے کہا نتنیاہو کو بے دخل کرنے کے لیے سڑکوں پر آئیں۔ ترکی میں ایردوان کے مخالف میئر کی گرفتاری کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج۔ کریک ڈاؤن میں درجنوں گرفتار۔ رشیا کے اہم فوجی اڈے پر یوکرین کا بڑا حملہ، بھیانک آگ لگ گئی۔ نیوکلیئر ہتھیار سے لیس ہوائی جہاز بھی تعینات تھے۔ ٹرمپ سے بات چیت کے بعد زیلنسکی بروسلز پہنچے، یورپی لیڈرز کو بریفنگ دیں گے۔ لندن میں یوکرین کے حامی ملکوں کی میٹنگ۔ انڈیا کے ساتھ تعمیری بات چیت کر رہے ہیں، پاکستانی فورن منسٹر اسحاق ڈار نے کیا دعویٰ۔
एक्स पर मवाद को रोकने पर एलन मस्क की कंपनी कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंच गई। आईटी कानून के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाजा में जुमेरात को इसराइल के हमलों में कम से कम 95 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए और दर्जनों जख्मी हुए। इसराइल ने मुसलसल तीसरे दिन बड़े पैमाने पर हमले जारी रखे और जंगबंदी समझौते की धज्जियां उड़ाईं। डॉक्टरों ने बताया कि नॉर्थ और साउथ गाजा में कई घरों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने सेंट्रल और साउथ गाजा में एक ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया है जिसका मकसद एक अहम राहदारी पर फिर से कब्जा करना है। इसराइल ने मंगल को बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए थे। मंगल को 400 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए थे। हलाकतों की जुमला तादाद के ताल्लुक से उलझन पाई जाती है। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसने नेटज़रीन कॉरिडोर पर फिर से कब्ज़ा कर लिया है और नॉर्थ और साउथ के दरमियान बफर जोन कायम किया है। मुज़ाहमती तंजीम हमास ने कहा है कि नेटज़रीन कॉरिडोर पर कब्ज़ा जंगबंदी समझौते की एक नई और ख़तरनाक खिलाफ वर्जी है। एक बयान में हमास ने कहा कि वो समझौते की पाबंदी और मुसालियतकारों को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाए। हमास के एक ओहदेदार ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर को बताया कि मुसालियतकारों ने अपनी कोशिशें शुरू की हैं और काहिरा में बातचीत होने वाली है। हमास ने जवाबी हमलों के सिलसिले में कोई इशारा नहीं दिया। अक्टूबर 2023 से गाजा में इसराइल के हमलों में 49,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाँ बहक हुई हैं और गाजा पट्टी तबाह ताराज हो चुकी है। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि यूरोपियन हॉस्पिटल में 34 लाशें लाई गई। नासिर हॉस्पिटल में भी 5 लाशें लाई गईं। इंडोनेशियन हॉस्पिटल में भी लाशें लाई गईं। इसराइल ने बैतलाहिया में एक ही ख़ानदान के कई अरकान को हलाक किया। रफ़ा के अल मंसूर इलाके में इसराइली हेलीकॉप्टर के ज़रिए बेघर फ़लस्तीनियों के टेंट्स पर बमबारी की गई। इंडोनेशियन हॉस्पिटल के ओहदेदारों ने बताया कि उन्हें ज़ख्मियों की बहुत ज़्यादा तादाद की वजह से काफ़ी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। गाज़ा से मिलने वाली खबरों में कहा गया कि 80% हॉस्पिटल्स आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं। खान यूनिस में किए गए एक हमले में 5 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा के अलावा मगरबी किनारे में भी अपने ऑपरेशंस जारी रखे। नाबलस और अल खलील के अलग अलग मकामात पर धावे किए गए। तलकरम रेफ्यूजी कैंप और बैतुल-लहम से भी धावों की खबरें मिल रही हैं। इसराइली फ़ौज मगरबी किनारे के बाज़ इलाक़ों में 58 दिनों से ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। ख़ासतौर पर तलकरम, तोबास और नूर शम्स इलाक़ों को टारगेट किया गया है। यमन से हुसियों ने इसराइल में हमले किए। जुमेरात की सुबह तेल अवीव और दूसरे शहरों में सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी। कई यहूदी आबादकारों को बंकर्स में शिफ्ट कर दिया गया। इसराइली मीडिया में कहा गया कि हमलों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को पार्लियामेंट से एक महफूज इलाके में शिफ्ट किया गया। तेल अवीव के अलावा यरूशलेम और दूसरे इलाकों में भी दहशत देखी गई। यमनी फ़ौज के तर्जुमान याह्या सरी ने बताया कि उनकी फ़ौज ने फ़लस्तीन हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया और ऑपरेशन के मकसद हासिल किए। उन्होंने कहा कि हुसी इसराइल में मजीद हमले करेंगे और मजलूम फ़लस्तीनियों के ताल्लुक से अपने मजहबी और अखलाकी फ़र्ज को अदा करते रहेंगे। यमन के हुसियों ने सुबह 4 बजे इसराइल में हमले शुरू किए। हुसियों के हमलों में कम से कम 17 इसराइली जख्मी हुए। दूसरी तरफ अमेरिका ने यमन में हमले जारी रखे। यमन की मीडिया में कहा गया कि सादा, गवर्नरेट और दारुल हुकूमत सना में ताज़ा हमले किए गए। अमरीकी ओहदेदारों ने कहा कि यमन में फ़ौजी ऑपरेशन कई हफ्तों तक जारी रहेगा। अमरीकी हमलों के जवाब में हुसियों ने रेड सी में अमेरिका के जहाज़ों को निशाना बनाया है। सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2023 के बाद से मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों ने मजीद फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया है। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों और ओहदेदारों के हवाले से ये रिपोर्ट जारी की गई जिसमें सैटेलाइट की तस्वीरें भी शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों में फ़लस्तीन में काम करने वाले यूएन स्टाफ के 5 अरकान हलाक हुए। यूएन रिलीफ एजेंसी के चीफ फिलिप लाज़ारिनी ने ये बात बताई। इसराइल के साबिक़ वज़ीर दिफ़ा मोशे यालोन ने गाज़ा जंग फिर से शुरू करने पर सवाल उठाए हैं और अवाम से कहा है कि वो नेतन्याहू को बरतरफ करने के मकसद से बड़े पैमाने पर मुज़ाहरे करें। यालोन ने कहा कि गाज़ा पर दोबारा हमला शुरू करने से होस्टेजेस वापस नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि हम 1.5 साल से हालत जंग में हैं, हमें होस्टेजेस को बचाने पर तवज्जो देनी चाहिए। साबिक़ वज़ीर दिफ़ा इसराइल के आर्मी चीफ भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस हुकूमत को बदलना चाहिए और एहतजाजी ये तब्दीली ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई इसराइल की तारीख़ का सबसे बड़ा बहरान है जिससे हम हाशिए पर आते जा रहे हैं। इस दौरान होस्टेजेस के रिश्तेदारों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। होस्टेजेस ने कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया है।
ایسے اشارے ملے ہیں کہ قاہرہ میں جنگ بندی بات چیت پھر سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں حماس کی ایک ٹیم ایجپٹ کے دارالحکومت پہنچ گئی ہے۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ترکی میں استنبول کے میئر کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے والے درجنوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایسا الزام ہے کہ انہوں نے اکرم امام اوگلو کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کے لیے اکسانے کی کوشش کی ہے۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان کے مخالف امام اوگلو کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان پر ایک دہشت گرد تنظیم کی مدد کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ اصل اپوزیشن پارٹی نے اسے اگلے صدر کے خلاف بغاوت کی کوشش قرار دیا ہے۔ ترکی کے عہدیداروں نے 261 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی کی ہے، جن میں 62 ترکی کے باہر کے ہیں۔ ان اکاؤنٹس پر امام اوگلو کی گرفتاری کے بعد بھڑکیلے پوسٹ کرنے کا الزام لگایا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ باقی لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہزاروں لوگوں نے ترکی کے کئی شہروں میں سڑکوں پر نکلتے ہوئے امام اوگلو کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا۔ استنبول، انقرہ، ازمیر اور دوسرے شہروں میں لوگ جمع ہوئے اور طیب ایردوان حکومت کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن ریپبلکن پیپلز پارٹی نے بڑے پیمانے پر مظاہروں کی اپیل کی ہے۔ ترک میڈیا میں کہا گیا کہ پولیس نے احتجاجیوں کو تتر بتر کرنے کے لیے آنسو گیس شیلز اور ربر کی گولیوں کا استعمال کیا۔ کئی بڑے شہروں میں تناؤ دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی کران پرنس محمد بن سلمان سے جدہ میں ملاقات کی۔ دونوں نے آپسی تعلقات اور الگ الگ شعبوں میں تعاون کے بارے میں بات چیت کی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے سینئر عہدیدار اس موقع پر موجود تھے۔ یوکرین نے جمعرات کو رشیا کے ایک اہم فوجی اڈے پر حملہ کیا، جہاں پر نیوکلیئر بموں سے لیس ہوائی جہاز تعینات تھے۔ یوکرین کے حملے کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی۔ یہ اڈا محاذ جنگ سے 700 کلومیٹر دور ہے۔ اس حملے کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر سامنے آیا ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے حملے کی تصدیق کی۔ یہ فوجی اڈا اینجلز شہر کے قریب ہے۔ یوکرین نے اس سے پہلے 2022 میں بھی یہاں پر حملہ کیا تھا۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی یورپی لیڈر سے ملاقات کے لیے برسلز پہنچے۔ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کے ایک دن بعد یہ دورہ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین میں پاور پلانٹس کی ملکیت حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کے بدلے سیکیورٹی کی ضمانت دی جائے گی، لیکن یوکرین کے صدر نے کہا کہ صرف زاپوریزیزا پلانٹ کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے زیلنسکی سے پہلے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بات چیت کی تھی۔ زیلنسکی جنگ بندی کوششوں کے سلسلے میں یورپی لیڈرز کو ٹرمپ سے اپنی بات چیت سے واقف کرائیں گے۔ زیلنسکی نے کہا کہ اس سال پائیدار امن ممکن ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کو بہت اچھی قرار دیا۔ زیلنسکی سے بات چیت کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی کی کوششیں صحیح سمت میں جاری ہیں۔ 20 سے زیادہ ملکوں کی ایک میٹنگ لندن میں ہو رہی ہے، جن میں برطانیہ اور فرانس بھی شامل ہے۔ بعض ملکوں نے یوکرین کی مدد کے لیے آمادہ ملکوں کا ایک گروپ بنایا ہے۔ ان لوگوں کو ڈونلڈ ٹرمپ کی یوکرین کے بارے میں پالیسیوں سے کافی تکلیف ہے اور وہ یورپ کی حفاظت کے لیے اپنی طرف سے قدم اٹھانے پر توجہ دے رہے ہیں۔ جہاں جنگ بندی بات چیت ہو رہی ہے، وہاں یوکرین اور رشیا کے حملے بھی ایک دوسرے پر جاری ہیں۔ یوکرین میں رشیا کے تازہ حملوں میں کم سے کم 10 لوگ زخمی ہوئے۔ فرانس کے ایک سائنٹسٹ کو امریکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ امیگریشن آفیسرز نے ایئرپورٹ پر ان کے فون کی جانچ کی اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کی ریسرچ پالیسی پر تنقید والے میسیجز پائے گئے۔ فرانس کے عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی۔ بتایا گیا کہ اس سائنٹسٹ نے ٹرمپ حکومت ایلن مسک پر اس بات کے لیے تنقید کی تھی کہ انہوں نے سائنٹیفک ریسرچ کے لیے فنڈنگ کم کر دی ہے۔ پاکستان کے فارن منسٹر اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ تعمیری بات چیت کر رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان قومی اسمبلی میں بعض ارکان کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات چیت کشمیر سمیت تمام آپسی مسائل کو حل کرنے کے مقصد سے ہو رہی ہے۔ انہوں نے انڈیا سے کہا کہ وہ بات چیت کے لیے خوشگوار ماحول پیدا کرے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر پر انڈیا کا غیر قانونی قبضہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انڈین عہدیداروں نے اس رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ حکومت نے واشنگٹن کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں پڑھنے والے ایک انڈین اسٹوڈنٹ کو گرفتار کر لیا ہے اور انہیں ڈیپورٹ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بتایا گیا کہ بدر خان پر فلسطینی تنظیم حماس سے تعلق کا الزام لگایا گیا اور کہا گیا کہ وہ حماس کا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں اور اینٹی سیمیٹزم یعنی یہودیوں کے خلاف جذبات کو ابھار رہے ہیں۔ فاکس نیوز نے یہ بات بتائی۔ ایلن مسک کی سوشل میڈیا کمپنی ایکس نے انڈین گورنمنٹ کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ وہ غیر قانونی طریقے سے مواد کو بلاک کرنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی لاز کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ اس دوران انڈین عہدیداروں نے بتایا کہ وہ اس معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایکس نے مرکزی حکومت اور اس کی ہدایتوں کے خلاف کرناٹک ہائی کورٹ میں ایک ریٹ درخواست داخل کی ہے۔ ایکس نے کہا کہ مرکز کی کارروائیوں سے اس کا بزنس ماڈل خطرے میں پڑ گیا ہے، جس کا دار و مدار قانونی معلومات کی شیئرنگ پر ہے۔ اس دوران مرکزی
مرکزی حکومت نے ایلن مسک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اس کے AI چیٹ بوٹ کی طرف سے غیر معیاری ہندوستانی زبان استعمال کرنے کے بارے میں جواب طلب کیا ہے۔ ممبئی کی ایک عدالت نے کرکٹر یوزویندر چہل اور کوریوگرافر دھنوشری شرما کے درمیان طلاق کو منظوری دے دی ہے۔ ان دونوں کی 2020 میں شادی ہوئی تھی۔ یوزویندر چہل کے وکیل نے بتایا کہ طلاق کو منظوری دے دی گئی ہے، آپسی رضامندی سے طلاق کی درخواست قبول کر لی گئی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں۔ ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پودیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. گولڈن ٹریولز ہندوستان کا سب سے بھروسے مند، قابل اور بہترین خدمات کا ریکارڈ رکھنے والے ٹریولز کے ساتھ بنائیے اپنے مقدس سفر کو آسان۔ منسٹری آف مائنورٹی افیئرز حکومت ہند اور منسٹری آف حج عمرہ سے منظور شدہ پچھلے 33 سالوں سے حاجیوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ مکہ میں 5 اسٹار اور مدینے میں 4 اسٹار ہوٹل میں ہے قیام۔ زون 1 جمرات سے صرف 90 میٹرز، VVIP معلم A اور C سروس موجود ہے۔ بیسک پیکیج 7,20,000 شفٹنگ لی میریڈین ہوٹل، 32 دن معلم گولڈن پیکیج 9,30,000 روپے، شفٹنگ VVIP معلم A۔ پلیٹینم پیکیج 10,75,000 نان شفٹنگ VVIP معلم A۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروس، 3 وقت حیدرآبادی بہترین ذائقہ دار کھانے، AC بسوں کے ذریعے مدینہ اور مکہ کی زیارتیں۔ گولڈن ٹریولز کا سفر منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ مسلسل تیسرے دن غازہ کے آسمان سے بم برستے رہے۔ تازہ حملوں میں 95 فلسطینی جان بحق۔ اہم راہداری پر قبضے کے لیے اسرائیل کا زمینی آپریشن۔ جنگ بندی کے لیے قاہرہ میں بات چیت کا امکان۔ حماس نے کہا مصالحت کار ذمہ داری نبھائیں۔ نیٹ زرین راہداری پر قبضہ سنگین خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل میں حوثی حملوں سے دہشت، کئی زخمی۔ نتنیاہو کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا۔ یمن میں امریکی حملے، US سینٹرل کمانڈ نے کہا آپریشن کئی ہفتوں تک جاری رہے گا۔ ہوسٹیجز کے رشتہ داروں میں بے چینی۔ سابق وزیر دفاع موشے یالون نے عوام سے کہا نتنیاہو کو بے دخل کرنے کے لیے سڑکوں پر آئیں۔ ترکی میں ایردوان کے مخالف میئر کی گرفتاری کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج، کریک ڈاؤن میں درجنوں گرفتار۔ رشیا کے اہم فوجی اڈے پر یوکرین کا بڑا حملہ، بھیانک آگ لگ گئی۔ نیوکلیئر ہتھیار سے لیس ہوائی جہاز بھی تعینات تھے۔ ٹرمپ سے بات چیت کے بعد زیلنسکی بروسلز پہنچے، یورپی لیڈرز کو بریفنگ دیں گے۔ لندن میں یوکرین کے حامی ملکوں کی میٹنگ۔
انڈیا کے ساتھ تعمیری بات چیت کر رہے ہیں، پاکستانی فارن منسٹر اسحاق ڈار نے کیا دعویٰ۔ ایکس پر مواد کو روکنے پر ایلن مسک کی کمپنی کرناٹک ہائی کورٹ پہنچ گئی، آئی ٹی قانون کے غلط استعمال کا الزام۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ ہم شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔